بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ ایران کے شمالی علاقے میں موجود دارالسلطنت تہران سے 5 میل کے فاصلے پر ایران کا قدیم شہر آباد ہے۔ تہران کی شان و شوکت کے آگے اب اس کی اہمیت باقی نہیں رہی، لیکن کسی زمانے میں یہ ایران کا ایک مشہور شہر ہوا کرتا تھا اور اپنے اندر متعدد خصوصیتیں لیے ہوئے تھا۔ یوں ہی سے سامانی خاندان کے آخری بادشاہ نے مسلمانوں کی فاتحانہ یلغار کے سامنے مغلوب ہو کر ایرانی قوم کو الوداع کہا اور پھر خراسان کی طرف راہ فرار اختیار کر لی۔ اس جگہ بنو امیہ کی خلافت کا تختہ الٹایا گیا تھا اور بنو عباس کے ہاتھ خلافت کی باغ دور آئی، اور یوں ہی شہر خاندان عباسیہ کے نامور خلیفہ ہارون الرشید کی جائے ولادت تھا، اور اسی شہر میں اسلامی دور کا طبیب اعظم ابو بکر محمد بن ذکر رازی 840 میں پیدا ہوئے۔ رے شہر کے نام کی نسبت سے وہ مشرق میں رازی اور مغرب میں ریزز کے لقب سے مشہور ہے۔ آغاز شباب تک رازی ایک بے فکر نوجوان تھا اور گانا بجانا اس کا محبوب مشغلہ تھا، چنانچہ عود بجانے میں اسے بہت مہارت حاصل تھی، جو اس زمانے میں ایک مقبول ساز ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب زندگی کی ذمہ داریاں بھریں اور انہیں پورا کرنے کے لیے اسے پیسے کی ضرورت پڑی تو کسی مفید پیشے کو اختیار کرنے کے بجائے اس نے کیمیا گری کی طرف رجوع کیا، کیوں نہ کہ کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر لینے سے اس کی جوانی کے سارے خواب پورے ہو سکتے تھے، اور ان میں مختلف معدنی چیزوں اور جڑی بوٹیوں کو بعد دھاتوں میں ملا کر دنوں بلکہ مہینوں تک آگ دینی پڑتی تھی۔ نوجوان رازی نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ دعاؤں اور جڑی بوٹیوں کے حصول کے لیے جن کی کیمیا گری میں ضرورت ہوتی تھی، اسے دوا فروش کی دکان پر جانا پڑتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک دوا فروش کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ وہ فرصت کے لمحات اس کی دکان پر گزارتا، اس سے مختلف دعاؤں کی خاصیتوں کے بارے میں بات چیت کرتا، جس کے باعث اسے دعاؤں اور دعا سازی سے دلچسپی پیدا ہو گئی، جو طب کی تعلیم کی طرف ایک پہلا قدم تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ دانتوں پر کیمیائی عمل کرنے کے لیے ہر وقت بھٹی کے قریب کام کرتے رہنے اور طرح طرح کے کیمیائی مادوں کا دھواں لگنے سے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں، اور ایک نامور مقامی طبیب کے علاج سے وہ جلد صحت یاب ہو گیا۔ طبیب نے اس سے کہا کہ تم بے مقصد اپنی جان کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اصل سونا تو انسان کے ہاتھ کا ہنر ہے، نہ کہ وہ جس میں تم سر کھپاتے ہو۔ طبیب کی یہ بات اس کے دل میں گھر کر گئی اور رازی نے طب کی تعلیم حاصل کرنے اور طبیب بننے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں بغداد تمام علوم و فنون کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ جگہ جگہ سے تشنگان علم اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس شہر کا رخ اختیار کرتے تھے۔ رازی نے بھی حصول طبی علوم کے لیے بغداد کا رخ کیا۔ بغداد میں اس وقت فردوس الحکمت کے نامور مصنف علی بن ربن طبری بقیہ حیات تھے۔ رازی نے اس بزرگ استاد سے طب کے تمام رموز سیکھے، چنانچہ اپنی شہرہ فاق تصنیف میں وہ جہاں کہیں بھی علی بن ربن طبری کے اقوال کا حوالہ دیتا ہے، اس کے قلم سے عقیدت و احترام کے موتی ٹپک پڑتے ہیں، اور علی بن ربن طبری نے بھی اس جوہر کابل کو چمکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور علی بن ربن طبری جو خود ایک طویل عرصے تک شاہی طبیب کے منصب پر فائز رہ چکا تھا اور حکومت میں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا، اس وجہ سے اس کے دیے ہوئے تلمذ اور سرٹیفکیٹ رازی کے بہت کام آئے۔ چنانچہ علی بن ربن طبری کی وفات کے بعد جب رے کے سرکاری شفاخانے کے اعلیٰ افسر کی جگہ خالی ہوئی تو رازی کا تقرر اس عہدے پر عمل میں آیا۔ یہاں رازی کے لیے اپنی طبی تحقیقات کو عملی جامہ پہنانے کا ایک عمدہ موقع میسر آیا۔ شفاخانے میں بعض پیچیدہ اور مشکل سے سمجھ میں آنے والی بیماریوں کے علاج سے وقت کے اتباع میں اس کی داغ بیٹھ گئی اور اس کا نام دور دور تک جانا جانے لگا۔ اپنے زمانے کے باقی باصلاحیت لوگوں کی طرح رازی بھی زندگی بھر کسی نہ کسی ریاست کے والی کے دربار سے منسلک رہا۔ ناظرین، رازی ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے حادثات یا چوٹ لگنے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ کا طریقہ رائج کیا۔ طب میں اس کا سب سے بڑا کارنامہ چیچک پر تحقیقات ہے۔ اس نے چیچک کے اسباب، علامات، امراض میں ضروری احتیاط اور اس کے علاج اور خسرہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی، جسے کتاب الجدری والحسبہ یعنی چیچک اور خسرہ کی کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اس امر سے ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی چیچک پر پہلی تصنیف ہے۔ رازی نے اپنے ماضی کے کیمیا گری کے تجربات سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس نے دعاؤں اور جڑی بوٹیوں کی درجہ بندی کی اور الکحل ایجاد کی، جو آج بھی میڈیکل سائنس کی سیرپ سازی میں استعمال ہوتی ہے۔ رازی کو کیمیا گری یعنی دانتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی جو لت آغاز جوانی میں پڑی تھی، وہ طب کا پیشہ اختیار کرنے کے بعد بھی نہ گئی،
لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایسی سید لاحاصل تھی کہ وہ سونا بنانے میں کامیاب تو نہ ہو سکا، مگر کیمیا جو ایک مستقل سائنس ہے اس نے ایسے انکشافات کیے جو سونے سے زیادہ برکر تھے۔ چنانچہ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جابر بن حیان کے بعد رازی اسلامی دور کا دوسرا بڑا کیمیا دان تھا۔ اس نے کیمیائی مادوں کو جمادات، نباتات اور حیوانات میں تقسیم کیا اور اس طرح غیر نامیاتی کیمیا اور نامیاتی کیمیا کی ترقی کا راستہ کھول دیا۔ رازی کی 100 سے زائد طبی تصنیفات ہیں۔ ان میں حاوی پہلے نمبر پر آتی ہے۔ حاوی کی 25 جلدیں ہیں جو یورپ کی لائبریریوں میں بکھری ہوئی ملتی ہیں۔ رازی کی دوسری تصنیف المنصوری ہے۔ اس کتاب کا نام رازی نے اپنے شہر کے حاکم منصور بن اسحاق کے نام سے رکھا تھا، اور دوسری کتابوں میں طب الملوکی، طب الفقراء، کتاب البرساتا معروف کتابیں ہیں۔ اپنی آخری عمر کے آخری 10-12 سال اس نے اپنے آبائی وطن رے میں گزارے، جہاں وہ بغداد کی سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو کر آ گیا تھا۔ اس کی بینائی روز بروز کم ہوتی گئی اور آخرکار وہ بالکل نابینا ہو گیا۔ اندھے پن پر برہاپا سوار تھا، اس لیے اس کے آخری ایام زبو حالی میں گزرے۔ اسی حالت میں اس نے 92 سال کی عمر میں 932 میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ یوں طب کا ایک باب اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ طبی خدمات اور اس کی تحقیقات اور کارناموں کو شعبہ طب میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔